یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس لمحات عطا فرمائے ہیں۔ آج ہماری سعادت ہے کہ ڈبل عید ہے، جمعہ کا دن بھی عید ہے اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری عیدوں سے بڑی عید ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ربیع الاول شریف کے مقدس ایام میں زیادہ سے زیادہ ذکر خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ 12 ربیع الاول شریف کا روشن دن جس کو اللہ تعالیٰ نے سارے ایام پر سرداری عطا فرمائی ہے، اس دن میں جتنا نور کائنات پر طلوع ہوا، جس قدر علم و حکمت اور شرم و حیا اور صدق و صفا کا ظہور ہوا، یقیناً یہ گھڑی صدیوں پر راج کرنے والی ہے اور اس کا یہ حق ہے کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ذات پہ لاکھوں سلام۔ آج کے دن کے لحاظ سے افکار رضا سیمینارز کا جو سلسلہ جاری ہے، تو 41واں افکار رضا سیمینار آج آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے اس عنوان سے مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور میں انعقاد پذیر ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے صدقے ہم سب کی بیماریاں دور فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ سب کے آنے والے ایام کو خیر سے معمور فرمائے۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے مشہور کلام جو کہ ادا کے بخشش میں ذکر ہے، بندہ ناچیز نے اسی کی اتباع میں کوٹ لکھپت جیل کے اندر جو تنہائی میں محافل میلاد کا انعقاد کیا، تو یہ کلام لکھا جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، تو آپ کی اتباع میں میں نے لکھا انور کہوں کہ نور مجسم کہوں تجھے۔ انور اس میں تفضیل ہے، انور کہوں کہ نور مجسم کہوں تجھے، رب کے رسل میں سب سے مکرم کہوں تجھے، نور ازل کا جلوہ اولا کہوں تجھے، مضمون انبیاء کا متمم کہوں تجھے،
تجلی فگن تھے آپ ہی ہر ایک نبی کے ساتھ، آدم سے عیسیٰ ہر سو پہم کہوں تجھے، صحن چمن کی رونق ہمیشہ تجھی سے تھی، خلیل و ذبیح کلیم کا موسم کہوں تجھے، تخلیق آدمی پہ تقدم تجھے ملا، ہر ہر نبی رسول کا خاتم کہوں تجھے، لیتے ہی نام کشتی کنارے پہ لگ گئی، لیتے ہی نام کشتی کنارے پہ لگ گئی، غمگینوں بے نوا کا تبسم کہوں تجھے، لیتے ہی نام کشتی کنارے پہ لگ گئی، غمگینوں بے نوا کا تبسم کہوں تجھے، باغ دنا سے آگے اوحا کی وہ چٹک، باغ دنا سے آگے اوحا کی وہ چٹک، کل غیوب کا ایک تعلم کہوں تجھے، تجھ سے پڑھا جنہوں نے ان کا نہیں جواب، صدیق و عمر صدیق و مرتضیٰ کا معلم کہوں تجھے، آصف کو ہو سکی ہے اب تک یہی خبر، بعد از خدا میں سب سے معظم کہوں تجھے۔ آج کے موضوع کے لحاظ سے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 15، اس میں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف سے جو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے کیے گئے، اور پھر مختلف اقوام کی طرف سے جو تذکرہ ہوا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 15 میں 634 صفحے پر سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف سے جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہوا، تاریخ دمشق سے ابن عساکر سے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 634 صفحے پر اس کا تذکرہ یوں کیا، حضرت آدم علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس عنوان کے ساتھ، لما خلق اللہ آدم، کہ جب رب ذوالجلال نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اخبرہ بے بنی ہے، تو رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو آپ کے بیٹوں پر مطلع کیا کہ آپ کی نسل میں اتنے بیٹے پیدا ہوں گے، فجعل یرا فضائل بعدہم علی بعد، تو نسل انسانی میں جو لوگ آنے تھے وہ سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تھے، ان میں سے جس جس کی جو فضیلت تھی وہ بھی آپ کے سامنے ظاہر تھی۔ جب آپ ان کے فضائل کو دیکھ رہے تھے، فرا نوراً ساطعاً فی اسفلہم، تو ان ارواح میں نیچے ایک نور نظر آیا جو ترتیب کے لحاظ سے تو بہت بعد میں اس کا ظہور تھا، لیکن وہ نور سارے فضائل والے بیٹوں کے نور پر غالب آ رہا تھا۔ فقال یا رب من ھذا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ یہ کون ہیں کہ جن کا نور ہے تو بعد میں لیکن یہ سارے انوار پہ غالب آ رہا ہے؟ قال ھذا ابنو کا احمد، تو رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ آپ کے بیٹے حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وَهُوَ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْآخِرُ، ان کی یہ شان ہے، یہ اول بھی ہیں یہ آخر بھی ہیں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وَهُوَ أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، فرمایا ان کی یہ شان ہے کہ قیامت کے دن شفاعت کا دروازہ یہ کھولیں گے، سب سے پہلے یہی شفاعت کریں گے اور سب سے پہلے رب ذوالجلال ان کی شفاعت کو ہی قبول فرمائے گا۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جو چیز تذکرے میں اللہ اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان آئی، اس کے اندر بھی واضح طور پر سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت اور آپ کی ختم نبوت اور آپ کے مقامات کا تذکرہ موجود ہے۔ ایسے ہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے موجم اوس سے اس چیز کو بیان کیا کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا مرحلہ تھا،
تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا رب اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان غفرت لی، اے میرے اللہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے وسیلے سے، کہ میری لغزش جو ہے وہ معاف کر دے۔ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے فرمایا اے آدم تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کر پہچانا حالانکہ میں نے ابھی انہیں پیدا بھی نہیں کیا، یعنی دنیا میں ظہور کے لحاظ سے۔ تو عرض کی الہی جب تو نے مجھے قدرت سے بنایا اور مجھ میں اپنی روح پھونکی تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو عرش کے پایوں پر لکھا پایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حقیقت میں مستدرک للحاکم کی حدیث ہے تفصیل کے ساتھ۔ تو میں نے جانا تو نے اسی کا نام اپنے نام پاک کے ساتھ ملایا ہوگا جو تجھے تمام جہان سے زیادہ پیارا ہے۔ تو پہلی نگاہ میری جس تحریر پہ پڑی اس سے میں نے یہ اخذ کر لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ جن کا نام ملایا ہوا ہے یہ پھر تیرے نزدیک محبوب ترین ہستی ہیں اور میں ان کے وسیلے سے تجھ سے دعا کروں۔ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا صدقت یا آدم، کہ اے آدم آپ نے سچ کہا، انہ لاحب الخلق الیہ، کہ یہ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سے میرے نزدیک یہ سب سے بڑے محبوب ہیں۔ وَإِذَا سَأَلْتَنِي بِحَقِّهِ، اور جب آدم آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مجھ سے دعا کی ہے فقد غفرت لک، تو میں نے آپ کو بخش دیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی بنیاد پر، اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا ولولا محمد ما خلقتک، اگر یہ ہستی میں نے دنیا میں نہ بھیجنی ہوتی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آدم میں آپ کو پیدا نہ کرتا۔ اور فرمایا وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ، آپ کی اولاد میں سے یہ وہ ہستی ہیں جو سب سے آخری نبی ہیں۔ تو یہ تذکرہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخ میں اور آپ کے فضائل و کمالات میں موجود ہے، جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد میں اس مقام پر ذکر کیا ہے۔ ایسے ہی 640 صفحے پر اعلیٰ حضرت نے ایک عنوان قائم کیا حضرت آدم علیہ السلام اور اذان اول، کہ جس وقت سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے، کائنات میں زمین پر آبادی کا آغاز ہو رہا تھا، تو اس وقت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے یہ زمین گونج رہی ہے، اور اتنا پرانا تسلسل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا اس زمین پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نازل آدم بالہند، کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا نزول سرزمین ہند پہ ہوا، یعنی عرب کی سرزمین سے جزوی فضیلت ہے یہ ہند کی سرزمین کی، کہ ابھی وہاں پر سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا کہ یہاں سرزمین ہند پر حضرت آدم علیہ السلام کے قدم لگے، اور اس زمین کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ کے ایک پیغمبر کی میزبانی سب سے پہلے اس زمین کو میسر آئی، اور سب سے پہلے توحید و رسالت کی آواز جس زمین پہ گونجی وہ زمین بھی ہند کی سرزمین ہے۔ جب آدم علیہ السلام اترے وستوحشا، تو آپ کو زمین پر وحشت محسوس ہوئی، کیونکہ اتنی بڑی زمین پر آپ اکیلے ہی تھے، اور وحشت اس لیے بھی تھی کہ جنت میں تو فرشتوں کی انجمنیں تھیں اور ہر وقت وہاں ذکر اذکار کی محافل تھیں، اور یہاں آپ اکیلے زمین پر نازل ہوئے۔ جس وقت آپ کو وحشت محسوس ہوئی تو اس وحشت کو دور کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ فنازل جبریل، جبریل علیہ السلام اترے تو کس طرح وحشت دور ہوئی؟ فنادا بالاذان، تو انہوں نے زمین پہ آ کے اذان پڑھی۔ یعنی یہ ہمارے والی جو اذان ہے اس کی تاریخ اتنی پرانی ہے، ابھی باقی انبیاء کرام علیہ السلام کا دنیا میں آنا یہ سلسلہ بعد میں تھا، اور حضرت محمد مصطفیٰ اور پھر سرزمین ہند آج یعنی بتوں کے پجاری دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے، جبکہ تاریخ انسانیت میں سب سے پہلے یہی وہ زمین ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے نام سے گونجی، اور یہاں توحید و رسالت کی آواز جو ہے وہ بلند ہوئی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے
پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ حدیث شریف میں ہے جب یہاں تک پہنچے حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام سن رہے تھے، یہاں پھر حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کیا، قال آدم من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے جبریل یہ جن کی نام کی تم اذان پڑھ رہے ہو، لفظ محمد کے ساتھ جن کو تعبیر کر رہے ہو زمین پر آ کر، یہ کون ہستی ہیں؟ تو قال آخر ولدک من الانبیاء، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی اولاد میں سے وہ ہستی ہیں جو سب سے آخری نبی ہیں۔ تو جہاں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے تھے، ساتھ ہی ختم نبوت کا عقیدہ بھی ہر جگہ بیان ہو رہا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تبلیغ، آپ کے جلسے اور ذکر اذکار کے جو سلسلے تھے، اس وقت بھی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور آپ کے تذکرے موجود تھے۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لحاظ سے بھی اعلی حضرت نے لکھا، یہ 635 صفحے پر اسی جلد کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے، اِنَّهُ كَائِنٌ مِّن وَلَدِكَ شُعُوبٌ وَشُعُوب، کہ اے ابراہیم آپ کی اولاد کے اندر نسل در نسل قبائل آئیں گے، حتیٰ یأتی النبی الامی الذی یکون خاتم الانبیاء علیہ السلام، یہاں تک کہ چلتے چلتے وہ نبی آئیں گے امی ہونا جن کی شان ہے، اور وہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے آخری نبی ہوں۔ تو طبقات کبریٰ کے اندر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف کا تذکرہ ہے، جس میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی ختم نبوت کا تذکرہ موجود ہے۔ ایسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے لحاظ سے طبقات کبریٰ میں ہے، اوحی اللہ تعالی الی یعقوب، رب ذوالجلال نے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی طرف وحی کی، انی ابعث من ذریتک ملوکا و انبیاء، کہ اے یعقوب میں آپ کی اولاد میں سے بہت سے بادشاہ بھیجوں گا، و انبیاء اور بہت سے انبیاء بھیجوں گا، حتی ابعث النبی الحرمی، یہاں تک کہ میں وہ نبی بھیجوں گا جن کا ظہور حرم شریف سے ہوگا، الذی تبنی امتہ ہیکل بیت المقدس، جن کی امت بیت المقدس کے ہیکل کی تعمیر کرے گی، وہو خاتم الانبیاء، اور وہ ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، وہ اسمہ احمد، اور آپ کا اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے لحاظ سے بھی خصوصی طور پر یہ تذکرہ موجود ہے۔ ایسے ہی جب مطلقاً تخلیق کائنات کا ذکر ہوا اور باعث تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو بنایا گیا، تو کائنات میں ہر چیز جن کے وجود کا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جب بھی کوئی چیز مارز وجود میں آئی تو جس ہستی کے صدقے ان کو وجود ملا، اس ہستی کا تذکرہ ہر عہد میں جاری رہا، یہاں تک کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں، جو کہ ابن عساکر میں موجود ہے، حبتا جبریل، حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، ان ربک یقول قد ختمت بک الانبیاء، کہ آپ کا رب یہ فرماتا ہے کہ میں نے آپ کو آخری نبی بنایا، وما خلقت خلقا اکرم علی منک، اور کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں میرے نزدیک جس کی شان آپ سے زیادہ ہو، میں نے سب سے بڑی شان آپ کو عطا کی ہے، وقرنت اسمک ما اسمی، میں نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے، فلا اذکر فی موضع حتی تذکر معی، کسی جگہ پر بھی میرا ذکر نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ آپ کا ذکر بھی میرے ذکر کے ساتھ ہی کیا جائے گا۔ میں نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا ہے اور آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا لیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِأُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ عَلَيَّ، میں نے ساری کائنات کو اور جو کچھ کائنات میں ہے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں انہیں آپ کی شان کے بارے میں مطلع کروں، یعنی آپ کی شان کو سمجھنے کے لیے یہ میں نے ان کو بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا، دنیا اور دنیا کے اہل ان کو میں نے پیدا کیا ہے، کس بنیاد پر؟
لِأُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ عَلَيَّ، تاکہ انہیں میں پہچان کراؤں کہ محبوب آپ کی میرے نزدیک کتنی بڑی شان ہے. اس مقصد کے لیے میں نے ان کو پیدا کیا. اور وَمَنزِلَتَكَ عِندِي، اور میں انہیں بتاؤں کہ آپ کی قدر و منزلت میرے نزدیک کتنی ہے. وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ کو بھیجنا مقصد نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا اور زمینوں کو پیدا نہ کرتا. وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے میں اس کو بھی پیدا نہ کرتا. لولاک لما خلقت الدنیا، اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا. تو اس کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی طور پر باعث تخلیق کائنات ہونا، اس کا تذکرہ ہوا. جو اقبال کہتے ہیں کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا پا کے اشارہ تیرا. چشم ہستی صفت دیدہ آما ہوتی، دیدہ کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا. ایسے ہی معراج کی رات نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تفصیلی ملاقات تھی، اس کے اندر بھی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمہ جہت چرچے موجود تھے. اور تفسیر ابن جریر کے حوالے کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ثم لقیا ارواح الانبیاء، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح سے آپ نے ملاقات کی. فاثنوا علی ربہم، ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے اپنے انداز میں اللہ کی حمد و ثنا کی. فقال ابراہیم ثم موسیٰ ثم داؤد ثم سلیمان ثم عیسیٰ، ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے اپنے انداز میں خطبہ دیا. جو دوسری جگہ تفصیل کے ساتھ ہر ایک کی تقریر موجود ہے. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا، ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے اور نار نمرود کو مجھ پہ گلزار کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما، ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جو مجھے اپنا کلیم بنانے والا ہے. تو اس انداز میں سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی تقاریر جب ختم ہوئیں تو صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شروع کیا اور نہایت ہی منفرد انداز تھا. فرمایا کلکم اسنا علی ربہ انی مسنن علی ربی، تم میں سے ہر ایک نے اپنے رب کی تعریف کی، اب میں اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں. حالانکہ رب ایک ہے تو مطلب کیا، تمہیں جو کچھ ملا تم نے اس کا حوالہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کی. اب مجھے میرے رب نے جو کچھ دیا ہے میں اس کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں. تو پہلا جملہ ہی اتنا جامع بولا کہ وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے خطابات سے وزنی تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خلیل ہونے کا تذکرہ کر رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کلیم ہونے کا تذکرہ کر رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ روح اللہ ہونے کا تذکرہ کر رہے تھے، اس طرح کی صورتحال میں ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین، یعنی ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے مجھے سارے جہانوں کی رحمت بنایا. اگرچہ اس کے علاوہ بھی بہت سی انفرادی شانیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں اور امتیازات ہیں، لیکن اس جملے کو آپ نے اشارہ کرنا مقصود تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ یقیناً اللہ کے خلیل ہو اور آپ کے لیے نار نمرود گلزار ہوئی، لیکن وہ بھی جہانوں میں سے ایک جہان تھا اور اس جہان کی رحمت بھی میں ہی تھا. وہ میری رحمت کی پھوار تھی جب نار نمرود گلزار ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اللہ کے کلیم ہیں، آپ کو یہ بڑی شان ملی، لیکن یہ زمانہ بھی عالمین میں سے ایک عالم ہے اور اس کی رحمت بھی میں ہی ہوں. تو اس بنیاد پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین، اور پھر فرمایا وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ مجھے اللہ نے ساری انسانیت کے لیے بشیر بنایا ہے اور نذیر بھی بنایا ہے. وانزل علی الفرقان فیہ تبیان لکل شیء، اور اس نے مجھ پر ایسا قرآن نازل کیا ہے جس میں ہر شے کا بیان موجود ہے، یعنی وہ جامع کتاب ہے. وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس، اور میں تو سردار ہوں ہی، اس نے میری وجہ سے میری امت کو بھی سردار بنا دیا ہے. میری امت کو جتنی امتیں ظاہر ہوئی سب میں سے فضیلت دی ہے. وجعل امتا وسطا، اس نے میری امت کے لیے احکام نرم رکھے ہیں. وجعل امتی
ہم الاولون وہم الآخرون، کہ میں تو اول و آخر ہوں ہی، لیکن اس نے میری امت کو بھی اول و آخر بنا دیا ہے میری امت کو۔ ہم الاولون ہم الآخرون، اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، آخر ہیں دنیا میں آنے کے لحاظ سے اور اول ہیں جنت میں جانے کے لحاظ سے۔ یہ جس وقت آپ کا خطاب جاری تھا تو آپ نے فرمایا وَرَفَعَ علی ذکری، میں وہ ہوں کہ میرے اللہ نے میرا ذکر بلند کر دیا ہے، وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا، میرے اللہ نے میں کھولنے والا بھی ہوں، میں بند کرنے والا بھی ہوں، یعنی بند کرنے والا ہوں نبوت کے دروازے کو اور کھولنے والا ہوں جنت کے دروازے کو۔ جب یہاں تک آپ کا خطاب پہنچا فقال ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بہذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی باقی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ وجوہات ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تم سب پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس طرح یعنی معراج کے رات کے ان تذکروں کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اور پوری انسانیت اور انبیاء کرام علیہ السلام میں جو آپ کا منفرد وجود ہے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ ایسے ہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 641 صفحے پر آپ جو یہود اور نصارہ کے مختلف علماء تھے اپنے عہد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، ان کا تذکرہ کیا اور اس کے اندر میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ یہاں 641 صفحے کے اندر جو ہیڈنگ ہے وہ ہے بشارت میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا حضرت کعب احبار سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کعب احبار چونکہ بہت بڑے عالم تھے آسمانی کتابوں کے، وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ عالم علماء تھے، اللہ عز و جل نے جو کچھ موسیٰ علیہ السلام پر اتارا اس کا علم ان کے برابر کسی کو نہ تھا۔ کعب احبار کے والد صاحب اتنے بڑے عالم تھے، کہتے ہیں کہ وہ اپنے علم سے کوئی شے مجھ سے نہ چھپاتے تھے۔ جب مرنے لگے یعنی کعب احبار کے والد، مجھے بلا کر کہا اے میرے بیٹے تجھے معلوم ہے کہ میں نے اپنے علم سے کوئی چیز تجھ سے نہیں چھپائی، مگر ہاں 2 ورق میں نے چھپا رکھے ہیں، ان میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، پیروکار بن جائے گا۔ تو مٹی لگا کر ایک محراب طاق کے اندر وہ ورقے چھپائے ہوئے تھے۔ کعب احبار کہتے ہیں کہ یہ کہہ کر وہ فوت ہو گئے۔ ہم ان کے دفن سے فارغ ہوئے، مجھے ان دونوں ورقوں کے دیکھنے کا شوق ہر چیز سے زیادہ تھا، کہ جو ساری عمر میرے والد نے نہیں بتایا، اور اب بھی وہ کہہ کے گئے تھے کہ تم نے خود نہیں کھولنا، لیکن ان کو شوق تھا کہ میں وہ نکال کے دیکھوں۔ تو کہتے ہیں میں نے طاق کھولا، ورق نکالے تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان میں لکھا ہے محمد الرسول اللہ خاتم النبیین لا نبی بعدہ، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مولدہ بمکہ، آپ کا میلاد مکہ مکرمہ میں ہوگا، ومہاجرہ بطیبہ، اور ہجرت کر کے آپ طیبہ تشریف لائیں گے۔ تو اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جو نصارہ کی علماء تھے ان کے اندر سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے موجود تھا۔ ان آسمانی کتابوں کے اندر سرکار کے میلاد کے لحاظ سے ایک خصوصی ستارے کا تذکرہ تھا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص تارے کا طلوع۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں 7 برس کا تھا، ایک دن پچھلی رات کو وہ سخت آواز آئی کہ ایسی جلد پہنچی آواز میں نے کبھی نہ سنی تھی، یعنی اتنی تیز وہ آ رہی تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مدینہ کے ایک بلند ٹیلے پر ایک یہودی ہاتھ میں آگ کا شعلہ لیے چیخ رہا تھا۔ لوگ اس کی آواز پر جمع ہوئے تو وہ بولا ھذا کوكب احمد قد طلع ھذا الكوكب لا يطلع الا بالنبوة
ولم یبق من الانبیاء الا احمد، اس یہودی نے یہ کہا کہ حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے، اور یہ ستارہ تب ہی طلوع ہوتا ہے جب کسی نبی کا ظہور ہونا ہو. تو ولم یبق من الانبیاء الا احمد، باقی سارے نبی دنیا پہ آ چکے ہیں، صرف حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم باقی ہیں. تو اس ستارے نے خبر دے دی ہے کہ ان کا میلاد ہو چکا ہے، اور وہ آخری نبی اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہو چکے ہیں. حضرت حویسر بن مسعود یہود کے علماء کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کالا کنہ و یہود فینا کانو یذکرون نبیا یبعث بمکہ، کہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، بچپن میں یہود یہ ذکر کرتے تھے کہ ایک نبی مکہ مکرمہ میں ظاہر ہوں گے، اسمہ احمد، ان کا اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. ولم یبق من الانبیاء غیرہ، سوائے ان کے اور کوئی نبی پیچھے نہیں بچے، وہ آخری نبی ہیں. وَهُوَ فِي كُتُبِنَا، اور ان کا آنا، اس کا تذکرہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے. ایسے ہی یہود کے جو پادری ہیں ان کا بیان خصائص کبریٰ کے اندر موجود ہے، جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ فلما طالع الكوكب الاحمر، کہ جب سرخ ستارہ طلوع ہوا، اخبروا انہ نبی وانہ لا نبی بعدہ، یہود نے کہا کہ آخری نبی جو ہیں ان کا ظہور ہو چکا ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اسمہ احمد، ان کا اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ مہاجرہ الی یثرب، اور وہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے آنے والے ہیں. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے سب یہود کی طرف سے بھی چرچا تھا، اگرچہ پھر جب سرکار تشریف لائے تو ما عرفوا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بھی، پھر حسد اور بغض کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا. لیکن تذکرہ ان کی کتابوں میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے موجود تھا. یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت نے اہل یثرب کو بشارت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اس روایت میں ابھی لفظ یثرب کا ہی تذکرہ ہے، تو اس بنیاد پر ٹائٹل کے اندر بھی اسی کا ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لحاظ سے یہود میں جو چرچا تھا، جب سرکار پیدا ہوئے تو یہود نے کہا قد ذہبت واللہ نبوت بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کی جو نبوت تھی وہ چلی گئی. ھذا نجم قد طلع بمولد احمد، مولد احمد کے بارے میں یہ ستارہ طلوع ہو چکا ہے. وہو نبی آخر الانبیاء، وہ آخری نبی ہیں. ومہاجرہ الی یثرب، اور وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ رونق افروز ہوں گے. تو یہ چند حوالہ جات اختصار کے ساتھ آج کے موضوع کے لحاظ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے کہ فتاوی رضویہ شریف میں اگرچہ باقی فقہی حقائق اور ہر طرح کی باتیں موجود ہیں، اس موضوع کے لحاظ سے بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چند حوالہ جات لکھے، اور دیگر حوالہ جات بھی اس سلسلہ کے اندر مزید جو ہیں وہ موجود ہیں. آج اس موقع پر حیدرآباد میں جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حد درجہ توہین کی گئی ایک ملعون کی طرف سے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ ایک بندے کا فعل نہیں، یہ اس گندی تبلیغ کا اثر ہے جو ذاکر دن رات مجلسوں کے اندر کرتے ہیں، اور جھوٹ بول بول کر اور الزام تراشی مقدس ہستیوں کے بارے میں کر کر کے انہوں نے لوگوں کے ذہن خراب کیے ہوئے. تو اس میں صرف اس شخص کو سزا دینا ہی ہمارا مطالبہ نہیں، بلکہ یہ ساری جھوٹی تبلیغ بند کرنا، اس پہ پابندی لگانا، یہ ہمارا مطالبہ ہے. جو مقدس ہستیاں قرآن و سنت کے اندر جن کی تعریف، فضائل اور کمالات موجود ہیں، اور یہ دھوئیں کے مارے ہوئے لوگ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے ان کے بارے میں جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اور اس طرح پھر آگے لوگ تیار ہو رہے ہیں گندی سوچ والے. لہٰذا ایک تو جو بل ہے ناموس اہل بیت، ناموس صحابہ، ناموس امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بل کو فوراً قانون بنا کے نافذ کیا جائے. اور دوسرا جو محرکات ہیں ایسی توہین کے، ان محرکات کا جو ہے دروازہ بند کیا جائے. دوسرا، آج 12 ربیع الاول شریف کے روشن دن بڑی افسوس کی خبر ہے کہ بلوچستان کے شہر مستونگ میں الفلاح روڈ پر مدینہ مسجد کے قریب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پر معاذ اللہ خود کش حملہ کیا گیا. مستونگ میں یعنی باہر آ گیا ہوں، ہمارے تحریک صراط مستقیم کے بہت سے احباب وہاں پر مدارس قائم کیے ہوئے ہیں، اور دن رات
خدمت دین میں مصروف ہیں۔ حضرت مولانا محمد حبیب احمد صاحب نقشبندی کا پورا نیٹ ورک ہے، اور آج یعنی جس وقت وہ دھماکہ ہوا ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ 50 سے زائد افراد جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، اور ہمارے تحریک صراط مستقیم کے مناظر اسلام مولانا سعید احمد حبیبی صاحب زخمیوں میں ہیں۔ ایسے ہی شاید یہ شہداء میں شامل ہیں، تحریک لبیک اسلام کے یہ صوبائی رہنما ہیں، مولانا سمیع اللہ جان صاحب، پیر سید اقبال شاہ صاحب، یہ سب حضرات زخمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ زخمیوں کو جلد شفا یاب کرے اور شہداء کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔ اور یہ لوگ جو شیطانوں سے بھی بڑے شیطان ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس موقع پر جب ہر کوئی سلام و درود میں مصروف ہے، یہ بارود برسا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے اور پاکستان کو امن و آشتی کا گہوارہ بنائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، یا شافی الامراض اشف مرضانا، یا دافع البلیات ادفع عنا شر الظالمین والفاسقین۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یا الہ العالمین، آج کے روشن دن ہم سب کی بخشش فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، آفات و بلیات سے محفوظ فرما، شر شیطان شر انسان سے محفوظ فرما۔ میرے مولا سب کی بیماریاں دور فرما، بندہ ناچیز کی تمام بیماریاں دور فرما۔ یا الہ العالمین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا صدقہ بندہ ناچیز کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جن کے والدین زندہ ہیں ان کے والدین کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین کا وصال ہو چکا ہے ان کے والدین کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ یا اللہ میری والدہ محترمہ مرحومہ کو، مفتی محمد عابد جلالی صاحب کو، محمد حسن جلالی صاحب کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما، اور والد محترم کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ پاکستان کو امن و آشتی کا گہوارہ بنا۔ یا الہ العالمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل سب کے حال پہ رحم فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو بار بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہمیں قیامت کے دن لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرما، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے کوثر کا جام عطا فرما۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، یا شافی الامراض اشف مرضانا، یا دافع البلیات ادفع عنا شر الظالمین والفاسقین۔ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا۔ نہ جھکنے والے ہیں نہ بھکنے والے ہیں، ہم راہ عظیمت پر ڈٹ جانے والے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ لٹک جانا تو آتا ہے، اٹک جانا نہیں آتا، لٹک جانا تو آتا ہے، اٹک جانا نہیں آتا، کسی کے روب سے پیچھے ٹپک جانا نہیں آتا۔ آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جاں بھی حاضر، آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جاں بھی حاضر، دل بھی حاضر جاں بھی حاضر، دل بھی حاضر جاں بھی حاضر۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں غنچہ ہوں جو کھل جائے نسیم حرم کعبہ میں، میں غنچہ ہوں جو کھل جائے نسیم حرم کعبہ میں، مجھے ایوان شاہی میں چٹک جانا نہیں آتا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ راہ طیبہ میں کر لیں گے وہ جتنی ابالا پائے، راہ طیبہ میں کر لیں گے وہ جتنی ابالا پائے، نجد و رفض کے رستوں میں بھٹک جانا نہیں آتا۔